جھولا شہزادہ حضرت علی اصغر علیہ السلام اور حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی مجلس، مولا غازی عباس کا علم، باب الحوائج، سبیل امام حسین علیہ السلام، بی بی سغرا علیہ السلام کا خط، حضرت شہزادہ علی اصغر کے نام کی نیاز، کیا کیا نیاز چلائی جاتی ہے حضرت شہزادہ علی اصغر کے نام کی، عزاداری امام حسین علیہ السلام، محرم کا فل ولاگ، اصغر بن تیرے چین کہاں سے پاؤں۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ بسم اللہ سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ آج کا ولاگ بہت خاص اور ڈیٹیل ہونے والا ہے۔ آج آپ کو محرم کی مجلس کی پریپریشن، بی بی سغرا علیہ السلام کا خط، حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا جھولا، اور آج ہمارے گھر حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی مجلس کس طرح ہوتی ہے، آپ سب کو میں سب کچھ دکھاؤں گی۔ اینڈ تک ضرور ولاگ کو دیکھیے گا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی حکومت بس عزیز کی، صدیاں حسین کے زمانہ حسین کا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ سب سے پہلے عزاخانہ سجایا جا رہا تھا، بینر لگائے جا رہے تھے اور ہر طرف یا حسین کی صدائیں گونج رہی تھی۔ پھر میں یہاں ماں بارگاہ کی صفائی کرنے کے لیے آ گئی تھی۔ میرے لیے اس در کی خدمت کرنا بہت بڑی سعادت ہے، ماشاءاللہ سے اللہ ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے در کی خدمت نصیب فرمائے، آمین۔ میری مما ہمیشہ سے ماں بارگاہ کے تمام کام خود کیا کرتی ہیں، انہوں نے کبھی کسی ہیلپر کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ مما کو دیکھ دیکھ کر ہم بھی در حسین کے خادم بن گئے ہیں، الحمدللہ سے آج بھی مجھے اس خدمت کا موقع ملا، ماشاءاللہ سے۔ یہ میں نے آپ کو اپنا ماں بارگاہ دکھایا، اور پھر یہاں پہ نا میری بہن نا علم اور زیارات کے جتنے بھی کپڑے تھے اسے نا بیٹھ کے پریس کر رہی تھی، کیونکہ بینر لگائے جا رہے تھے، علم لگائے جا رہے تھے، تو اس کی پریپریشن ہو رہی تھی۔ یہ بھی ماشاءاللہ سے اس در کی نوکری ہے۔ ان میں سے نا بہت ساری چیزیں نا ہم ایران سے لائے تھے، اور کچھ چیزیں نا ہم کربلا سے بھی لے آئے، کچھ علم اور زیارات ہم نے نجف اشرف سے، امام علی علیہ السلام کے حرم سے لی تھی، اور کچھ ہم نے نا یہ بینر چیزیں یہ مولا غازی عباس علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے حرم پاک سے ہم نے لی تھی، ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے۔ ہمارے ماں بارگاہ میں نا بہت ساری چیزیں ہیں جو ہے نا وہ امام حسین علیہ السلام کی کربلا سے ہم لے کے آئے تھے، اور کچھ چیزیں تو امام حسین علیہ السلام کی زری پاک سے مسح کی ہوئی بھی ہیں، ماشاءاللہ سے۔ ہمارے ماں بارگاہ میں علم ہے جو مولا غازی عباس کی زری سے مسح ہے۔ کام مکمل ہونے کے بعد نا میں یہاں اپنی ڈائری پہ حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کا واقعہ لکھ رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں حضرت حبیب علیہ السلام کون تھے؟ حضرت حبیب علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے ساتھی تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو حضرت حبیب علیہ السلام کو خط لکھ کر مدد کے لیے بلایا۔ جیسے ہی حضرت حبیب علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کا خط ملا تو حضرت حبیب علیہ السلام 10 محرم کو کربلا میں پہنچے اور اپنی جان امام حسین علیہ السلام پر قربان کی۔ یہ کربلا والوں کی وفا کی ایک عظیم مثال ہے، اور ان کا نام کربلا کے 72 شہداء میں سے لکھا جاتا ہے۔ آج بھی جب ہم کربلا جاتے ہیں تو حضرت حبیب علیہ السلام کا روزہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزے کے بالکل قریب ہے، ان کی زری پاک کے بالکل قریب ہے، ماشاءاللہ سے۔ یہ مقام تھا کربلا والوں کا۔ بس آج ہمارے گھر حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی مجلس تھی تو ہم نے سارے جھولے نکال لیے۔ آجا بلال اصغر، آجا بلال اصغر، جھولا تیرا جھولاواں، آجا بلال اصغر۔ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، ہائے علی اصغر۔ بس ماشاءاللہ سے یہاں پر نا ہم سارے جھولے تیار کر رہے تھے سب مل کے، اور یہاں پر نا جب جھولے تیار کیے جاتے ہیں نا تب نا عزاداری بھی کی جاتی ہے، نوحے بھی پڑھے جاتے ہیں علی اصغر علیہ السلام کے۔ آجا بلال اصغر، آجا بلال اصغر،
جھولا تیلا جھولا ماں آجا بلال اصغر، آجا بلال اصغر۔ ماشاءاللہ سے چھوٹے جھولوں کے ساتھ یہ بڑا جھولا بھی مما نے سجایا تھا ماشاءاللہ سے یہ جھولا نا ہر سال محرم میں تیار کیا جاتا ہے اور میری مما تیار کرتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ یہاں ماشاءاللہ سے مما نے بسم اللہ پڑھ کے درود پاک پڑھ کے حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا جھولا تیار کیا۔ میں آپ کو ساری تیاری دکھاؤں گی۔ آج ماشاءاللہ سے ہمارے گھر حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی مجلس تھی، اس کے لیے جھولا تیار کیا جا رہا تھا۔ ہر سال میری مما خود تیار کرتی ہیں۔ حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کربلا کے 6 ماہ کے معصوم سے بچے تھے جو کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ یہ بچہ اتنا پیاسا تھا کہ 3 دن سے بچوں پہ پانی بند تھا، اور جب علی اصغر کے لیے امام حسین نے پانی مانگا تو اس بچے کو شہید کر دیا گیا، پانی نہ دیا گیا کربلا میں۔ ایک مرتبہ سوچیں تو صحیح، وہ معصوم 6 ماہ کا بچہ کتنا چھوٹا ہوگا۔ کربلا میں بہادری اور شجاعت کی مثال ہمیں حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام سے بھی ملتی ہے۔ 6 ماہ کا معصوم بچہ تھا، 3 دن کا پیاسا تھا، اسے پانی نہ دیا گیا کربلا میں۔ کربلا والوں کی پیاس کو یاد کیا کرو علی اصغر کی پیاس کو، معصوم بچوں کی پیاس کو یاد کیا کریں۔ اچھا ماشاءاللہ سے یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی، یہ جھولا علی اصغر علیہ السلام ہے، اور یہ ساتھ میں حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا تابوت بنایا جاتا ہے جو مجلس ختم ہونے کے بعد لایا جاتا ہے۔ حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا تابوت سب سے چھوٹا تابوت ہے، 6 ماہ کا بچہ تھا علی اصغر۔ آج بھی حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے جھولے سے منتیں مانگی جاتی ہیں اولاد کی۔ ماشاءاللہ سے فروٹ بھی رکھے گئے تھے اور پھول بھی۔ ماشاءاللہ سے میں نے آپ کو سب کچھ دکھایا۔ حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا جھولا کس طرح تیار ہوتا ہے۔ بعد میں امام حسین کسی ایک فرقے کے نہیں، امام حسین تمام انسانیت کے ہیں۔ ماشاءاللہ سے مما کے ساتھ جھولا تیار کرنے کے بعد نا میں یہاں نماز پڑھنے آ گئی تھی، نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ ماشاءاللہ سے اذان کے ساتھ نماز کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں نماز کو اہمیت دی۔ تیروں میں امام حسین علیہ السلام نے سجدہ کیا، ہائے حسین۔ اس لیے اذان کے ساتھ ہمیں نماز بھی ٹائم سے ادا کرنی چاہیے۔ نماز کے بعد میں نے قرآن پاک پڑھا، اس کے بعد میں نے اس کا ہدیہ امام حسین علیہ السلام کو کیا۔ جب ہم کوئی بھی چیز اہل بیت علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہیں، انہیں گفٹ دیتے ہیں، تو اللہ پاک اس کا اجر زیادہ کر دیتا ہے اور اس میں برکت اور اجر اللہ پاک بڑھا دیتا ہے۔ آمین۔ اللہ پاک ہر انسان کو اہل بیت کے بتائے ہوئے ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ آپ بھی کوشش کیا کریں، اذان کے ساتھ نماز کی پابندی کیا کریں، اور ماشاءاللہ سے مولا حسین علیہ السلام کو ہدیہ بھی کیا کریں۔ اس نماز کی بڑی قیمت چکائی ہے امام حسین علیہ السلام نے، یہ کبھی نہ بھولیے گا کربلا والوں کا۔ امام حسین کسی ایک کے نہیں، تمام انسانیت کے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کتنا پاکیزہ ہے خون حسین، کتنا پاکیزہ ہے خون حسین، جب خاک پر گرا تو خاک شفا بنا دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میری کوشش ہے میں آپ کو ہر چیز دکھا سکوں۔ بہت سے لوگ نا مجھ سے خاکی شفا کے بارے میں پوچھ رہے تھے، خاکی شفا کیا ہوتی ہے اور یہ کہاں سے لائی جاتی ہے۔ خاکی شفا وہ مقدس مٹی ہے جو کربلا سے لائی جاتی ہے، اور یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کے قریب سے لائی جاتی ہے۔ یہ مٹی امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور کربلا والوں کے پاک خون کی اور امام حسین علیہ السلام کے پاک خون کی یاد دلاتی ہے، اس لیے ہم اس پاک مٹی کا بہت ادب اور احترام کرتے ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہم خاکی شفا کو کس طرح ادب اور احترام سے پاک کپڑے میں لپیٹ کے رکھتے ہیں۔ اچھا نا، یہ میرے پاس تھی بی فاطمہ زہرا کے نام کی، تو یہ پاک کپڑا ہے تو میں اس کے اندر لپیٹ کے اس طرح نا میں اسے سیو کر کے رکھ دیتی ہوں۔ آپ نا کسی پاک کپڑے کو لے لیں، اس میں نا اسے لپیٹ کے رکھ سکتے ہیں۔
ماشاءاللہ سے یہ تسبیح دیکھیں، یہ تسبیح نا میں نے حضرت امام علی علیہ السلام کے حرم سے لی تھی ماشاءاللہ سے۔ ماشاءاللہ ضرور پڑھ دیجیے گا۔ آج نا میں آپ کو ایک خاص چیز دکھانے جا رہی ہوں، بی بی سغرا علیہ السلام کا خط۔ وآل محمد۔ آج نا میں آپ کو خاص چیز دکھانے جا رہی ہوں، بی بی سغرا کا خط۔ بی بی سغرا امام حسین کی وہ بیٹی تھی جو مدینے میں رہ گئی تھی۔ کہا جاتا ہے بی بی سغرا ہم شکل فاطمہ تھی۔ بی بی سغرا کو امام حسین بیماری کی وجہ سے کربلا نہیں لے گئے تھے۔ بی بی سغرا کی عمر 7 سال تھی۔ بی بی سغرا کو علی اکبر ان کے بھائی سے بہت زیادہ پیار تھا۔ آج میں آپ کو ان کا خط دکھاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جانتے ہیں بی بی سغرا نے اس خط میں کیا لکھا تھا؟ بی بی سغرا لکھتی ہیں، بابا جان، بی بی سغرا نے امام حسین کے نام خط میں لکھا تھا، بابا جان جب علی اکبر کو سہرا باندھنا مجھے بلانا، جب علی اکبر کی شادی کرنا مجھے ضرور بلانا۔ بی بی سغرا کو علی اکبر سے بہت پیار تھا۔ بی بی سغرا علی اکبر کا انتظار کرتی رہی۔ یہ علی اکبر کی وہ بہن ہے جو مدینے میں علی اکبر کی شادی کا انتظار کرتی رہی۔ جب امام حسین کو یہ خط ملا، تاریخ کہتی ہے امام حسین رونے لگے۔ یہ امام حسین کی وہ بیٹی ہیں جو مدینے میں اپنے بھائی علی اکبر کا انتظار کرتی رہی۔ ہائے سغرا، ہائے حسین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ میرا سلام ہو امام حسین پر جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی راہ میں۔ میرا سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر، ننھے معصوم علی اصغر پر۔ میرا سلام ہو کربلا کے معصوم پیاسے بچوں پر۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ آج نا میں نے آپ کو بہت بڑی چیز دکھا دی ہے، بی بی سغرا علیہ السلام کا خط۔ جب یہ خط کھلا تھا نا تب اس طرح مصائب اور گریہ کیا گیا تھا۔ ہسٹری کربلا میں نا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، بی بی سغرا علیہ السلام کے خط کا ذکر ہے جو امام حسین علیہ السلام کو 10 محرم کو جا کے ملا تھا۔ ماشاءاللہ ضرور پڑھ دیجیے گا۔ اگر کسی کو حضرت بی بی سغرا علیہ السلام کے خط کی انفارمیشن چاہیے، ڈیٹیل چاہیے تو مجھ سے کمنٹ میں لے سکتے ہیں۔ ویلوگ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ماشاءاللہ سے میری کوشش ہے میں آپ کو ہر چیز دکھاؤں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ بس میں یہاں پر آ گئی تھی، نیاز آئی ہوئی تھی تو میں بچوں کے لیے نا یہاں پہ نیاز کھول رہی تھی، اور یہ سارے ڈبے کھول کے نا میں ایک باسکٹ میں جمع کر لوں گی۔ نیاز اور سبیل نا کربلا کے معصوم بچوں کی پیاس کی یاد میں تقسیم کی جاتی ہے، اور بچے نا یہ نیاز خوش ہو کے لیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں نا، معصوم سے بچے، تو انہیں بسکٹ دیتی ہوں تو وہ خوش ہو کے لیتے ہیں۔ بس میں نے نا یہاں پر نیاز اوپن کر لی تھی۔ اوپن کرنے کے بعد میں نے ساری نیاز کو نکال کے پھر اسے نا ایک باسکٹ میں بھر کے رکھ لیا تھا۔ اللہ ہم سب کی نیاز اور خدمت قبول فرمائے، آمین۔ بس یہاں پر بچے آ گئے تھے مجلس شروع ہونے سے پہلے اور نعرے لگا رہے تھے۔ نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بس پھر یہاں میں نیاز لینے آ گئی تھی، پھر میں نے بچوں میں نیاز تقسیم کی، بچے یہ نیاز لے کے خوش ہوتے ہیں۔ پھر ماشاءاللہ سے سبیل امام حسین علیہ السلام بنی تھی آج، اس میں شربت بنایا تھا، میں نے بیٹھ کے بچوں میں وہ تقسیم کیا، بچوں نے خوش ہو کے سبیل امام حسین علیہ السلام کا پانی پیا۔ یہاں بس میں بچوں کو پیار سے سمجھا رہی تھی کہ جب بھی سبیل امام حسین علیہ السلام پیا کرو، پیاسے کربلا کے بچوں کی پیاس کو یاد کیا کرو،
اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کیا کرو۔ بس یہاں زیارتوں کے لیے نا فروٹ آ گئے تھے تو میں انہیں نا واش کر کے رکھ رہی تھی تاکہ زیارتوں میں انہیں رکھا جائے۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس یہاں ماشاءاللہ سے حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے نام کی کھیر بھی بن گئی تھی، تو بس یہاں پر میں اور میری بہنیں بیٹھ کے نا انہیں کپ میں گلاس میں ڈال رہے تھے، اور ساتھ میں نا سلائس بھی تھا۔ سلائس پہ یوں ہوتا ہے کہ اگر کھیر بچ جاتی ہے تو وہ سلائس پہ رکھ کے بچوں کو دی جاتی ہے۔ حضرت شہزادہ علی اصغر کے نام کا دودھ بھی بنایا جاتا ہے نیاز کے لیے، تو مما نے ابھی اسے بوائل کیا تھا، وہ زیادہ گرم تھا، تو ہم نے نا بعد میں دودھ بھی بنا لیا تھا حضرت شہزادہ علی اصغر کے نام پہ اور بچوں میں تقسیم کیا تھا۔ بس یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی تھی۔ بس یہاں ماشاءاللہ سے نیاز بھی آ گئی تھی۔ آج نیاز میں نا پلاؤ تھا، یہاں میرا بھائی نکال رہا تھا، اور نیاز میں تھا قورمہ، روٹیاں بھی ساتھ تھی۔ میں نا زیادہ کور کرنا بھول گئی ہوں۔ ماشاءاللہ سے آج نا دسترخوان لگایا تھا گھر میں۔ نیاز امام حسین علیہ السلام میں نا بہت برکت ہوتی ہے۔ اللہ پاک امام حسین علیہ السلام کی راہ میں چلائی ہوئی نیاز اور سبیل سب کی قبول فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ سے یہاں مجلس سے پہلے میں آپ کو عزا خانے کا سارا انتظام دکھا رہی ہوں، اور ماشاءاللہ سے یہ وہ چھوٹا سا سٹیج ہے جہاں پر مجلس پڑھی جاتی ہے۔ مجلس ختم ہونے کے بعد نواح خوانی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہر کسی کے دل میں سچی امام حسین کی محبت پیدا کرے، آمین۔ ماشاءاللہ سے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہاں پر نا سبیل امام حسین علیہ السلام کے نام سے ہم یہ کولر بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ بچے اور جو پیاسے ہوتے ہیں وہ یہاں سے آ کے پانی پیتے ہیں مجلس میں۔ ماشاءاللہ سے یہاں پر مولا غازی عباس علیہ السلام کا علم بھی آ گیا تھا۔ یا ابوالفضل العباس، غازی ہے، جرار ہے، علمدار ہے عباس، ہم شکل حیدر کرار ہے عباس، ساری وفائیں کہتی ہیں شان عباس میں، خدا کی قسم وفاؤں کا انبار ہے عباس۔ ماشاءاللہ سے میں بھی کنیز زارا ہوں۔ مولا غازی عباس علیہ السلام کا یہ علم پاک ہے، اس کی میں زیارت کر رہی تھی۔ السلام علیکم یا ابوالفضل العباس۔ مولا غازی عباس کا علم ہمیں مولا غازی عباس کی وفا یاد دلاتا ہے۔ جب بچے پیاسے تھے، اللہ تش کی آوازیں تھیں، مولا غازی عباس ان کے لیے پانی لینے گئے تھے نہر فرات پر۔ آج بھی مولا غازی عباس کی یاد میں یہ علم اٹھایا جاتا ہے۔ بس یہاں پر مجلس بھی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے مجلس میں حدیث قصہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد دعائے توسل پڑھی جاتی ہے، یہ میں سب آپ کو دکھاؤں گی۔ بس یہاں پر مجلس سٹارٹ ہو گئی تھی۔ فقال بنا قد وحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجر يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله ماشاءاللہ سے یہاں پر میں نے آپ کو دکھایا مجلس کس طرح سٹارٹ ہوتی ہے، اور ہمارے گھر میں کس طرح مجلس ہوتی ہے، اور عزا خانہ کس طرح سجایا جاتا ہے۔ بس مجلس ہو گئی تھی، اور نہ میں مجلس کی کور نہیں کر سکی، جو عالمہ پڑھتی ہیں وہ میں کور نہیں کر سکی، اور باقی نا اس کے بعد نواح خوانی تھی، تو میں نے نواح خوانی کے تھوڑے سے کلپ آپ کے لیے ریکارڈ کیے ہیں۔ ماشاءاللہ سے اب یہاں پر نواح خوانی تھی۔ تو اکبر کل کائنات دہے میری کل کائنات علی اکبر، میرا اللہ میری آنکھیاں دی ہے روشن رات علی اکبر، کائنات دہے میری کل کائنات علی اکبر، ہر چیز لٹا کے بیٹھا تو راضی تھی میں راضی، یا حسین یا حسین یا حسین یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا
بس ماشاءاللہ سے لبیک یا حسین پہ مجلس ختم ہوئی، اس کے بعد دعا منگوائی گئی، امام زمانہ کے ظہور کی دعا کی گئی، اور بس یہاں پر مجلس ختم ہو گئی تھی۔ اور بس اب میں یہاں پر آ گئی تھی اپنے لیے نیاز نکالی، اس کے بعد اب میں بیٹھ کے نیاز کھاؤں گی، نیازی حسین ماشاءاللہ۔ اس کے بعد مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی، تو مما نے یہاں پر چائے بنائی تھی، تو میں یہاں بیٹھ کے چائے پی رہی تھی، اور ساتھ میں نے بسکٹ بھی کھائے۔ ماشاءاللہ ضرور بول دیجیے گا، میں نے بہت مشکل سے یہ ولاگ بنایا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ولاگ بنانے کا، بہت مشکل سے میں نے ٹائم نکال کے ولاگ بنایا ہے آپ سب کے لیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ مولا غازی عباس کا 8 محرم کو علم کس طرح تیار کیا جاتا ہے میں آپ کو دکھاؤں گی۔ کمنٹ میں سلام یا حسین لکھ دیں، دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتی ہیں نیکسٹ ولاگ میں، پلیز لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ امام بارگاہ کے مزید ولاگ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔